فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، الیکشن ریفارمز، نیب اور سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ معاملات سیاسی قیادت نے خود دیکھنے ہیں۔ عسکری قیادت کا پارلیمانی لیڈرز کو پیغام، آرمی چیف DGI اور پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ عسکری قیادت نے بتایا ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف اور DGI سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی، شہباز شریف، بلاول بھٹو، شریر رحمان، سراج الحق اور ارشد الرحمان سمیت 15 پارلیمانی لیڈرز موجود تھے۔ اس احوال میں 15 لیڈر موجود تھے۔ آرمی چیف نے بہت کھل کر یہ بات کی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کام میں مداخلت کا، لیکن جو بھی منتخب حکومت ہمیں ابھی اگر بتائے گی، جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور ایک دفعہ جمہوری پروسیس رک گیا تو میں آخری بیان دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، 10-20 سال تک یہ جمہوریت کا منہ دیکھنے کو ترسیں گے۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا سیاست میں مداخلت کا کوئی شوق نہیں، جو منتخب حکومت ہوگی ان کا ساتھ دیں گے۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں APC والے سن لیں، جمہوری عمل رک گیا تو یہ 10-20 سال تک جمہوریت کو ترسیں گے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقات کا احوال بتا دیا۔ کہا گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر تمام شرکاء نے اتفاق کیا۔ وزیر ریلوے کا کہنا ہے مجرم کو 1 گھنٹہ تقریر کی اجازت دینے کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ نون اور شین 2 الگ پارٹیاں ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سرٹیفائیڈ چور نے فوج پر الزام لگائے، ملک دشمن پاک فوج کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سول عسکری قیادت اور عوام نے مل کر کورونا کو شکست دی۔ فیصل وارا نے کہا اپوزیشن کی APC اینٹی پاکستان کانفرنس دی۔ نواز شریف نے عدلیہ پاک فوج کے خلاف زہر اگل کر بھارت کو خوش کیا۔ فوج کو ان کی چوری ملک دشمنوں سے ملاقاتوں کا علم ہے۔ اپوزیشن کی APC ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش قرار۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ کئی ممالک کمزور فوج کے باعث تباہ ہوئے۔ حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں کہا نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا۔ UN اجلاس سے پہلے افواج کو بدنام کرنا بھارتی سازش کا حصہ ہے۔ بیرون ملک پوری لابی پاک فوج کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ بھارت جنرل اسمبلی اجلاس سے قبل دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات میں وفاقی کابینہ کے ارکان اور دیگر حکام کی بھی شرکت۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت سے متعلق بریفنگ، ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ کل جو تقاریر ہوئی سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی۔ ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، زی نیوز، ٹوڈیز نیوز، سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں۔ نواز شریف کی تقریر پر سب سے زیادہ خوشی کی لہر بھارت میں محسوس کی گئی۔ بھارت کہہ رہا ہے نواز شریف نے سیاست میں واپسی کے ساتھ ہی حملہ فوج پر کر دیا۔ اپوزیشن کی APC پر وفاقی وزراء کا جواب۔ اسد عمر کہتے ہیں دشمنوں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے راستے پر چل پڑا ہے۔ عاصم باجوہ میرے ماتحت کام کرتے ہیں۔ خوشی ہے کہ عاصم باجوہ انتہائی قابل افسر ہیں۔ چیف ایک پر تیزی سے کام چل رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا APC پر سب سے زیادہ شادیانے بھارت میں بج رہے ہیں۔ APC میں مایوسی اور نا امیدی نظر آئی۔ وطن کی سلامتی کے لیے پاک فوج نے اپنا خون دیا ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی عادت نہیں۔ شفاف الیکشن میں نواز شریف اپنی حکومت نہ بنانے پر سیخ خواہ ہوئے۔ نواز شریف نے ہر بار اقتدار ملنے کے بعد اداروں کو کمزور کیا، سیاست دانوں کے بجائے فوج کو ہدف تنقید بنایا۔ تقریر لکھنے والوں نے ایک بار پھر نواز شریف کے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں تقریر میں دھاندلی کا حوالہ تو دیا مگر اپنے حق میں کی گئی دھاندلی بھول گئے۔ نواز شریف نے اداروں پر انتخابات کو ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا۔ یہی کام وہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے کر چکے ہیں۔
चेयरमैन नैब की नामजदगी भी खुद नवाज शरीफ ने ही की थी। नवाज शरीफ का बरतानिया में हाई कमीशन से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। हाई कमीशन ने बजरिया ई मेल नोटिस की कॉपियां नवाज शरीफ को भिजवा दी। जराये का दावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत दायमी वारंट जारी किए थे। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हाई कमीशन की दस्तावेजात अदालत में पेश करे। दुनिया के बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, पेंशन लीक की हलचल। बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किए जाने का इंकशाफ। पेंशन लीक में पाकिस्तानी बैंकों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान के 6 बैंकों में $19,42,000 भेजे गए। मजमूई तौर पर 29 ट्रांजैक्शन हुई। अलाइड बैंक, UBL बैंक, अल-फलाह, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल। बैंक अल-फलाह से $4,52,000 बैरून मुल्क मुंतकिल भी किए गए। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में 9.5 अरब रुपए का इंकशाफ। चपरासी मकसूद के बैंक अकाउंट में 2.3 अरब रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज कार भी खरीदी। क्लर्क शबीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब रुपए का इंकशाफ। अल अरबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन FIA में पेश। बैंक अकाउंट में मौजूद अरबों रुपए पर तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में कल तक तौसीक कर दी। अदालत के रूबरू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश। भारतीय काबिज फौज का 3 बेगुनाह कश्मीरियों के मावराए अदालत का सिलका एतराफ। इम्तियाज, इब्रार और मोहम्मद रिश्तेदार थे। मैयतें वर्षा को देने के बजाय बारामूला में तकसीम कर दी गई। तीनों लड़के जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में मजदूर थे। मीडिया ने भारतीय दावे की कलई खोल दी। भारतीय फौज के तर्जुमान का अपने दावे बेनकाब होने पर जाली मुकाबले करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान। शहीदों के वालिदैन का बच्चों की मैयतें देने का मुतालबा। कोर्ट ने टेकअप कर ली है ये मेरी पिटीशन, और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं, और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी शुक्रगुजार हूं जो कि मेरी इस पिटीशन में को पिटीशनर बने, इंटरवीनर बने। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने की जानिब अहम कदम। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम और वसीम अख्तर की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक स्पेशल बेंच बुध को समाअत करेगा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम इमरान खान को खिराज तहसीन। कहते हैं मेरी आर्टिकल 140A की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। 23 सितंबर बल्दियाती निजाम की मजबूती और आईनी तहफ्फुज़ के लिए पहला कदम साबित होगा। इलेक्ट्रिक से मुतालिक नेपरा की समाअत सियासत की नजर। बिजनेस कम्युनिटी बरहम, कहा अपनी कंपनी बनाने को तैयार हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। के इलेक्ट्रिक को सियासी जमातों के अस्करी विंग की हिमायत हासिल रही। ख्वाजा इजहार ने कहा कौन सा कंज्यूमर राइट है जिसमें बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पर महंगी हो जाती है। के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए। शोर शराबे के सबब समाअत रोकना पड़ी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की तरसील के लिए नई कंपनियों के आने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लाख रुपए ईसाइयों ने मुझसे लिए, खुदा की कसम कुरान पे हल्फ उठाइए, ये कुरान पे हल्फ उठाओ, कुरान लो। लाख रुपए लिए ईसाइयों ने, बोला की बेल वैसी नहीं होगी। ये शराफत अली ने लिए लाख रुपए मुझसे। कराची पुलिस की संगीन गफलत, इंतहाई अहम केस के कैदी फरार।
اہلکار دیکھتے رہ گئے. ڈاکٹر مہا کیس کے 2 ملزم ضمانت مسترد ہونے پر عدالت سے بھاگ نکلے. جنید اور وقاص رکشے میں بیٹھ کر گئے. جاتے جاتے تفتیشی افسر کو رشوت دینے کا الزام بھی لگا دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں تفتیشی افسر نمائشی بھاگ دوڑ کرتے رہے. عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے. پولیس آئی، عابد فرار ہو گیا. گجرپورہ گینگ ریپ کیس، لاہور پولیس ملزم عابد کو تلاش نہ کر سکی. عوام سے مدد اور آگہی کے لیے ویڈیو جاری. ملزم درباروں، مزاروں، مساجد، امام بارگاہوں میں رپورٹ ہو سکتا ہے. عرس، سرکٹ سمیت دیگر عوامی مقامات پر تلاش کیا جائے. ڈسٹرکٹ سیکیورٹی برانچز ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی نظر رکھیں. ملزم کے حوالے سے ویڈیو کلپس کیبلز پر بھی نشر کی جائے. پولیس نے نیا پمفلٹ بھی تیار کر لیا. گرفتاری میں مدد پر 25 لاکھ انعام دیا جائے گا. ملزم کی نشاندہی 2 نمبروں پر کی جا سکتی ہے. اس میں فرق مت ڈالو، فرقہ مت کرو. بموں کے دھماکے مساجدوں میں اور امام بارگاہوں میں ہوئے، مگر عام پاکستانی کبھی جھگڑے میں پڑا نہیں. ایک قوم بننے کے لیے ہمیں تفرقے سے بچنا چاہیے. صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں جذباتی تقاریر سے نفاق، تفرقہ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے طرز عمل سے گریز کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے 2 ٹوک موقف اپنایا. آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ پالیسی ریٹ کو 7% پہ برقرار رکھا جائے گا. شرح سود آئندہ 2 ماہ کے لیے 7% کی سطح پر برقرار. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. سونا کے بعد سے شرح سود میں 6.25% کمی کی جا چکی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے معیشت میں بہتری دیکھی جا رہی ہے. بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں 237 کرونا کیسز رپورٹ. 4 جامعات اور 1 کالج بند. وائرس کے سبب 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 4 مریض انتقال کر گئے. 633 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم میں بھرپور تعاون کیجیے اور اپنے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. 2 بوند پاکستان کی خاطر ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا پہلا دن. رضاکاروں نے SOPs کے ساتھ گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائے. عثمان گلزار نے وزیر اعلیٰ آفس میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں والدین انسداد پولیو ٹیم سے بھرپور تعاون کریں. PP چیئرمین کی سالگرہ پر جالے نہال کیک کا برا حال. کراچی سمیت مختلف شہروں میں تقریبات. بلاول نے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا. مریم نواز کی ٹویٹر پر مبارکباد. شیرشاہ سیمنٹ چرونگی کے قریب 2 منزلہ عمارت کا ایک حصہ مکمل طور پر گر گیا. کراچی میں سیمنٹ چرونگی کے قریب خستہ حال عمارت کا ایک حصہ گر گیا. 2 افراد زخمی. عمارت کے گراؤنڈ فلور پر کولر، پہلی پر شاپر اور دوسری پر گارمنٹ فیکٹری تھی. 2 زخمیوں کو نکال لیا گیا. بوسیدہ عمارتیں گرانے کے لیے کمیٹی تشکیل. چکوال روڈ پر مسافر بس کھائی میں جا گری. 4 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق. جلد ہو سکتا سانو انصاف تو انصاف چاہیے. سانو انصاف نہیں ملے گا تو پھر ساڈا جیون کا کوئی حق نہیں. دیپالپور میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں متاثرہ خاتون کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے. بچوں کو جنسی جرائم سے بچانے کے لیے اسکولز میں سیلف ڈیفنس ٹریننگ دی جائے. سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی. PTI MPA شہزاد قریشی کہتے ہیں وزیر تعلیم سندھ تمام اسکولز کو ہدایات جاری کرے. کسی بھی
فرینڈس کے نمبر میچ کرنا مشکل ہوتا ہے, اور سسٹرز اور بھی آئیڈینٹیکل ٹوئنس تو ان کا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ نیچرلی ہم دونوں کے 1064 مارکس ہیں, 97% مارکس. گجرانوالہ کی جڑواں بہنوں کے نمبر بھی جڑواں. شجا اور فضا نے میٹرک امتحانات میں 1100 میں سے 1064 نمبر حاصل کیے. جڑواں بہنیں کہتی ہیں ان کی شکل کی طرح ہر کام میں مماثلت ہے, دونوں ہی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. Strength here from Cristiano Ronaldo. Now Kulusevski off! 13 minutes into his debut. Bonucci there to attack it. They got in each other's way. McKennie! And then Bonucci. فٹبال کے میدان پھر شائقین سے آباد. کورونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ 1000 تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں کھیل انجوائے کیا. اٹالین فٹبال لیگ میں رونالڈو کی یوونٹس نے حریف ٹیم کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. ڈریو جم لاہور میں ARY ڈیجیٹل کے اشتراک سے 3rd ورلڈ فائٹ لیگ ایڈیشن 5 کا اہتمام. مکس مارشل آرٹس, باکسنگ اور کک باکسنگ کے مقابلے. لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی مہارت دکھائی. گاتی ہے دنیا گیت جن کے. سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کا 94واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. گیت اور غزل کے ساتھ نور جہاں کے گائے ہوئے ملنے نغموں کو بھی خوب شہرت ملی. Sorry, honey. We thought you were a predator trying to kill us. No, never apologize for an effective kill circle. کون زیادہ مہذب ہے؟ پتھر کے دور کی دو فیملیز آمنے سامنے. ڈریم ورلڈ اینیمیشن کا نیا شاخہ ریکروٹ 2 کی نئی جھلکیاں جاری. فلم نومبر میں ریلیز کی جائے گی. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,188 روپے 2 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 10 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں سید فیصل کریم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد.